أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. نہ نماز کی پرواہ نہ کچھ پرواہ. ہاں دنیا ملنی چاہیے تھی کسی طریقے سے آ جائے میرے پاس مال دنیا، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، بدکاری سے، ظلم سے، لوٹ گھسوٹ. لوٹیرا وہ نہیں ہے جو لوگوں سے لوٹتا ہے، جو اپنے بھائی بہنوں کا ورثہ دباتا وہ بھی تو لوٹیرا جائے. یہ شریف لوٹیرا ہے. یہ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور رشوت دیتوں کا وہ بھی تو لوٹے رہی ہیں. اور کیا ہے؟ اس کا پتہ چلے گا موت کے بعد کہ میں کون تھا. اور اس وقت روئے گا، خون کے آنسو روئے گا، تو یہ خون کے آنسو رونا اس کو کام نہیں دے گا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، سرکشی ہے. سب جانتا ہے کہ غلط ہے، میں غلط کر رہا ہوں، لیکن سرکش ہے، کرتا ہے، چھوڑتا نہیں. کیوں کی زندگی، دنیا کی زندگی میرا بنگلہ بن جائے اور میری زمین بڑھ جائے. ہاں یہ دنیا بنانے کے چکر میں یہ سب کچھ کرتا ہے. جانتا سب غلط ہے، سرکشی ہے. جانتا بھی ہے کہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب دیکھ بھی رہا ہے. مسلمان ضرور سب سمجھتا ہے کہ سب اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن کر رہا ہے. سرکشی ہے. اور دنیا کی محبت ہے. دنیا جمع کرتا ہے، کھاتا ہے 1.5 روٹی لیکن ہایا کرتا ہے. جمع کی ہیں، کتوں پر تم نے ظلم کیا ہے، کتوں پر تم نے غلط مقدمے کیے ہیں، اللہ سب جانتا ہے. اور تم ظلم کرو اس کو بھی جانتا ہے، لیکن ڈھیل دیتا ہے. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. ہم انسانوں کو ڈھیل دیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری ڈھیل ہے یہ. آپ نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بادشاہوں کو، ملک چلانے والوں کو. ان کے ملک میں جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں اور ملک کے باغی ہوتے ہیں، حکومت کے پاس اس کا پورا رپورٹ آ جائے کہ باغی آدمی ہے، اس کی پکڑ نہیں کرتے حکومت، اس کو چھوڑ رکھتی ہے. لیکن اپنے آدمی سے کہتے اس کی فائل تم تیار کرو، وہ اس کی فائل تیار کرتے ہیں. اور جب ایک وقت آ جاتا ہے اس وقت پھر اس کی فائل کو اس کو دکھا کے اس کے اوپر مقدمہ دائر کر دیتی ہے حکومت، اور پھر ایسی جیل میں ڈالتی ہے کہ وہاں سے مر کے نکلتا ہے وہ. اللہ بھی قرآن شریف میں اس بات کی خبر دے رہا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. ہمارے نبیوں نے جو ان کو جس بات کی خبر دی، نصیحت کی تھی، اس کو بلا دیا. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. مالدار بنا تو دیا تھا اللہ نے، لیکن اللہ کو بھلا دیا اس نے. تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اور ڈھیل دیتے ہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. تو ہم ان نافرمانوں کے لیے ہر قسم کے چیزوں کے، دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور لے. حتی اذا فرحوا، جب ان کے پاس دنیا آتی ہے کہ اللہ کے نافرمانی کے باوجود ان کے پاس دنیا آتی ہے، یہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، اتراتے ہیں. ہاں یہ آج کل کے ناسمجھ لوگ ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں. دنیا کو ہماری طرح دنیا کو لوٹتے ہی نہیں. ان کو بیوقوف کہتے ہیں یہ، حالانکہ بیوقوف ہی ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا. اللہ کی دی ہوئی مال دنیا کی چیزوں پر یہ اتراتے رکھتے ہیں، اتراتے ہیں.
اخذناہم بغتہ، پھر ہم ان کو اچانک پکڑتے ہیں۔ اللہ غیب میں ہے، اللہ کی پکڑ بھی غیب میں ہوتی ہے، دکھتی نہیں ہے۔ ہاں، وہ غیبی پکڑ جب آتی ہے پھر آپ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اخذناہم بغتہ، ہم اچانک پکڑتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب اچانک کہ ہماری پکڑ آتی ہے تو سوچتے ہیں کیا ہوگا، ایک دم حیران ہو جاتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ کس کے ہاتھ میں بولو؟ ارے بولو تو صحیح، اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چاہے سیٹ بنایا اللہ نے بنایا ہو، چاہے اللہ نے کروڑپتی بنایا ہو، لیکن مسئلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کس کی بنائے گا؟ اللہ، جو اپنے ہر حال میں اللہ کا بندہ بن کر اور اللہ کے دین کا پابند بن کر زندگی گزارے گا، اللہ اس کی زندگی خوشحال بنائے گا، اسے سکون دے گا، چین۔ بہت بڑی چیز ہے سکون، چین مل جائے۔ آج دیکھو دنیا کے انسانوں کو سکون چین نصیب نہیں ہے۔ ہاں، بعض علاقوں میں آدمی گھر سے نکلتا ہے نا، تو گھر سے نکلنے کے بعد اسے گھر والوں کو چین نہیں ہوتا، واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ وہ باہر گیا اور یہ بے چین ہے یہاں۔ ہاں، بے چین۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں نے مال یہ تو کسی کی اپنی عقل مندی سے نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ شانہ جسے مالدار بنانے کا طے کرتے ہیں وہ مالدار بن جاتا ہے۔ ہاں، لیکن مال سے زندگی اللہ بنائیں گے تو بنے گی، ورنہ زندگی اسی میں اس کی زندگی برباد ہوگی۔ اسی مال کے نشے میں اس کی اولاد اس کی نافرمان بنے گی۔ ہاں، اور اسی بات کی وجہ سے اس کے محلے کے لوگ اس پر حسد کریں گے، اس کے خلاف تدبیر بنائیں گے، پروگرام بنائیں گے، نظام بنائیں گے کہ مال۔ اور جب یہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرے گا اور نیک بن کر زندگی گزارے گا تو پھر اللہ اس کی محبت اس کے محلے والوں کے دل میں ڈالیں گے، اور اولاد اس کی فرما بردار بنا دیں گے، زندگی خوشحال بن جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے میرے دوستو، اس لیے اللہ نے قرآن میں اس بات کو اعلان کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو طریقہ قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے طریقے، اللہ کا دین، اس پر خدا زندگی بنائے گا۔ یہ کرنسی اللہ کیا چلے گی؟ دین اسلام۔ جیسے دنیا کی حکومت کرنسی جو چلتی ہے وہ کسی کے پاس اب چلے گی، ورنہ وہ کاغذ ہے، چلے گی نہیں، اور یہ پریشان ہوگا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقوں کو اور کسی اور کلچر کو انسان اختیار کرے گا، اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا، یہ انسان اللہ کے نزدیک مجرم ہوگا۔ اور جب اللہ کے یہاں مجرم قرار دیا جائے گا تو پھر اس کے مجرم ہونے کے اعتبار سے اللہ کے فیصلے آئیں گے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر زندگی گزارے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں،
ہم جو پریشان ہیں نا، ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیارے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنا سیکھا نہیں، اور زندگی کو اختیار نہیں کیا، اس کے خلاف زندگی ہم نے اختیار کی۔ اس پر اللہ کی طرف سے آسمان سے ہماری پریشانی کے فیصلے ہوئے ہیں۔ ہاں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی پتہ نہیں اس کو کیا پر لگ جاتے ہیں، پریشان کرتی ہے وہ۔ کاروبار میں بہت بڑا کاروبار ہے، لیکن اللہ نے اس کے جتنے ملازم نوکر ہیں ان کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی ہے، پریشان ہوتا ہے، چین سے کھانا نہیں ملتا اس کو، اس چین سے کھاتا بھی نہیں۔ اوپر کا فیصلہ ہے، ہم کیوں؟ تم باغی ہو، تم مجرم ہو، تم ہمارے حکم کو توڑ رہے ہو، نمازیں چھوڑ کر تم اپنے کارخانوں میں بیٹھے ہو، حالانکہ ہماری طرف سے اذان کے ذریعے تمہیں خبر دی گئی ہے تم اپنے کارخانوں کو چھوڑ کر ہمارے گھر میں مسجد میں آؤ، نماز پڑھو۔ یہ نہیں پڑھتا۔ ہاں، اللہ کا فرشتوں کا نظام ہے، حدیث میں ہے یتعاقبون فیکم، تمہارے پاس اللہ کے فرشتے صبح شام آگے پیچھے آتے ہیں اور تمہارا ایک ایک عمل لکھتے ہیں، ایک ایک حرکت۔ ہاں، اور تمہاری پوری زندگی کی پوری فائل اللہ کے پاس روزانہ پیش کرتے ہیں کہ آج اس تیرے بندے کے یہ تمام کام میں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے صبح کو فرشتے جو آتے ہیں ہر انسان کی ساتھ اس کی زندگی کا حساب رکھنے کے لیے، تو صبح کی نماز میں جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر کی نماز تک اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کا ایک ایک عمل لکھتے ہیں۔ عصر کی نماز میں رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، ان کی یہاں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، یہ اپنی ڈیوٹی سنبھالتے ہیں اور یہ یہاں سے آسمان پر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس کا پورا ریکارڈ لے کر۔ رات کے فرشتے عصر میں آ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں آ جاتے ہیں، ڈیوٹی بدلتی ہے ان کی۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میرے فرشتے کرامن کاتبین ہیں، ایک فرشتہ نیکی لکھنے والا اور ایک فرشتہ برائیاں گناہ لکھنے والا، دونوں ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے، تو جو نیکی کا لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ داہنی طرف ہوتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ جب یہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو داہنی طرف کا فرشتہ نیکی لکھنے والا فوراً لکھ لیتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد گناہ کے لکھنے والا فرشتہ فوراً لکھتا نہیں ہے، اس پر اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے۔ داہنے جانب کا جو نیکی کا لکھنے والا فرشتہ ہے وہ برائی گناہ لکھنے والے فرشتے کا امیر ہوتا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ اس سے اجازت مانگتا ہے کہ لکھ لو، فوراً نہیں لکھتا گناہ۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے اپنے بندوں پر۔ تو یہ فرشتہ کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر اور ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے تاکہ لکھا نہ جائے۔ ہاں، تو میرے بھائی میرے عزیزو، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو نا وہ سب جانتے ہیں اور تمہاری فائل تیار کرتے ہیں۔
ہاں ہم نے اپنے ایمان کو سیکھا نہیں ہے، اپنے دین کی باتوں کو سیکھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا کیا خبریں دی ہیں، ہاں بس غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور فائل تیار ہو رہی ہے، پھر آسمان سے پھر حالات ایسے آتے ہیں کہ آدمی سوچ میں مجبور ہو جاتا ہے کیا ہو گیا یہ۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، وہ کرتے نہیں، ان سے کرایا جا رہا ہے ہمارے اعمال پر۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی ہماری اطاعت سے اعراض کرے گا، نمازیں چھوڑے گا، میرے دین کو چھوڑے گا، اور اپنے آپ کو دنیا کے خواہشات کے چکر میں پھنسائے گا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، اوپر سے پھنس جائے گا۔ ہاں ایسے حالات آتے ہیں، گھر میں کھانا ہو تو اس کو کھانا ہی نہیں چلتا، بات ہی نہیں، حالات ایسے آ گئے ہیں اوپر سے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں حرام کی کمائی کر کے تو سب لاتا تو ہے، تو کیسے کھاتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں۔ بڑی قدرت والا ہے وہ، اور اس کا فرشتوں کا بڑا زبردست نظام ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ تمہاری نیکی اور بدی کے لکھنے والے فرشتے سب جانتے ہیں تمہاری حرکتوں کو۔ ہاں اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے ہر مسلمان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ میرے بھائی، تیری زندگی کے بننے کا تعلق اور خوشحالی کا تعلق تیری دنیا سے نہیں ہے، بلکہ تیرے اعمال سے ہے۔ تو اپنے کو سدھار تو اللہ تیرے حالات سدھار دے گا، چاہے تو غریب ہے تو غربت میں بھی تیرے حالات سدھار دے گا، اور اگر تو نے اپنے آپ کو بگاڑا اور تو نے اپنی زندگی کے اعمال کو بگاڑا تو اللہ تیرے حالات بگاڑے گا، چاہے تو ملک کا صدر بن کر بیٹھ، اور چاہے کروڑ پتی کا باپ بن جا، لیکن اللہ تیرے حالات بگاڑ دے گا۔ کتابوں میں آتا ہے اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے خدا تمہارے پر حاکم لائے گا۔ تم خدا کی نافرمانی کر کے ظالم بن رہے ہو تو خدا تم پر ظالموں کا لائے گا۔ اگر تم اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ صحیح زندگی گزارو گے تو پھر اللہ تم پر صحیح لوگوں کو لائے گا، غلط نہیں رہ سکتے۔ ہاں اس لیے میرے بھائیوں، ہم اگر اپنی زندگی دنیا کی خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایماندار بنائیں، ہم اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلام رحمت و رحمت للعالمین ہے، اور آپ نے اپنی امت سے فرمایا جیتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور بھلائیاں لے کر آیا ہوں، میری اطاعت میں رہو، مجھے مانو، میری مانو، اور میرے طریقہ حیات زندگی میں داخل کرو، تمہارے پاس خیر ہی خیر آئے گی، شر نہ ہوگا۔ پھر بھئی یہ موبائل میں کون یہ فوٹو لے رہا ہے؟ جیتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں، میری والی زندگی کو اپنا لوگ اختیار کرو گے، دنیا میں بھی بھلے رہو گے، اور آخرت کی ابدی زندگی جو اصل زندگی تو وہ ہے۔ دنیا میں ہمیشہ انسان رہے گا نہیں، اسے چھوڑنی ہے دنیا تو، ہاں اصل زندگی موت کے بعد ہے،
وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان دار الآخرۃ لہی الحیوان، کہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح ہے، ہاں اصل زندگی آخرت کی ہے، بین الآخرۃ، آخرت کی زندگی اصل ہے، وہاں اللہ تعالیٰ شانہ اسے ہمیشہ کے لیے اس کی جی کی چاہت کی زندگی دے گا کہ اب تیری ہر چاہت ہم پوری کریں گے۔ ہاں حضور پاک نے ساتھ فرمایا کہ اللہ نے اپنے نیک بندے، ایمان والے بندے جو ایمان والی زندگی گزار کر جائیں گے، ان کے لیے جنت میں محل بنائے ہیں، جس محل کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا سیمنٹ جو ہے مشک عنبر ہے۔ ایسے محل اللہ نے اپنے بندوں کے تیار کر کے رکھے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ خبر دی ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے خیال میں گزرا ہے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اصل کامیاب ناکام کون ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مرنے کے بعد آخرت میں تمہارے ایک ایک عمل کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، پورا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ نے اپنے جس بندے کو جہنم سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں خدا نے اس کو داخل کر دیا، فَقَدْ فَازَ، یہ آدمی کامیاب ہے، یہ کامیاب ہو گیا، پھر کبھی ناکامی نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، او میرے بندو جنت میں تم داخل ہو گئے ہو، اب تمہیں کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ سب دنیا میں تھا۔ پھر اللہ اپنے بندے کون، اللہ کے بندے کون ہیں وہ سمجھا رہا ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ میرے بندے ہیں کہ جو میری قدرت پر، میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے دل میں یقین کہ میرا اللہ ہے اور میرا پالنہار ہے اور وہ بڑی قدرت والا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جب زندگی بنانے پر آئے گا تو زندگی اجڑنے کے حالات میں زندگی بنائے گا، اور زندگی اجاڑنے پر آئے گا تو زندگی کے بننے کے بہت سے حالات، دنیا، پیسے کوڑیاں، ٹھیکرے، ہوائی جہاز اور تمام چیزیں اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اللہ اس کی زندگی کو اجاڑ دے گا۔ الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہماری قدرت پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور دنیا میں یہ ہمارے تابعدار تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ ہمارے سپرد کر دیا کہ میرا اللہ جو چاہے وہی کرنا ہے۔ مسلمان تھے وہ، فرما بردار تھے وہ۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، او میرے بندو جنت میں چلے جاؤ، اپنے خاندانوں کو اور اپنی بیویوں کو لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا خوشنودی پر ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ فیصلہ کر لے گا قیامت کے دن، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی بد نصیب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے سے کہے گا، اعلان کروائے گا، اعلان ہوگا، او جنتیوں تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، کبھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ او جہنمیوں تمہیں جہنم میں ہمیشہ عذاب میں رہنا ہے، کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ جب یہ اعلان ہوگا
تو جنتی تو خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں تو مزے ہی مزے ہیں، اور جہنمی رونے لگیں گے، اے اللہ ہمارا کیا ہوگا، اس جہنم میں ہمیشہ میں جلنا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے جہنمی جہنم میں جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کچھ سفارش کرو، ہم پریشان ہیں۔ تو جہنم کا داروغہ کہے گا تمہارے پاس دنیا میں ڈرانے والے نہیں آئے تھے، سمجھانے والے؟ پھر یہ اللہ سے ڈائریکٹ اللہ سے گزارش کریں گے، اے اللہ ہم پریشان ہیں، ہم نے بہت ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے گا تو ہم پھر تیرے نیک بندے بن کے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کے پڑے رہو، ہم سے بات نہ کرو، اب تمہاری کوئی اپیل نہیں سنی جائے گی۔ اب یہ پھر کہیں گے وقالو لو کننا نسمع نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش کہ دنیا میں ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا ہوتا، مانا ہوتا، اور آپ پر ایمان لے کر آپ کی اطاعت کرتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں گے، بے شک مولا ہم مجرم ہیں، ہم نے جرم کیے ہیں۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، ہماری زندگی کی خوشحالی اور بدحالی کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، دنیا سے نہیں ہے، دنیا کے مال پیسوں سے نہیں ہے، حکومت اور ڈگریوں سے نہیں ہے، کرسیوں سے نہیں ہے۔ دیکھ رہے جو ان کرسیوں میں بیٹھنے والوں کا حال کیا ہے؟ اعمال اصل ہیں۔ ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو اللہ ہمارے بال بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے گا، اور ہم اللہ کے نافرمان بن کے زندگی گزاریں گے تو اللہ ہماری اولاد کو ہمارا نافرمان بنائے گا، تو ہمارے لیے مصیبت بنائے گا، اور دنیا ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، دعوت کی میں سے کہا بھائی محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤ، اپنے ایمان کو بناؤ، دل میں اتنا خوف خدا پیدا کر لو جو خوف خدا ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روک دے، حرام سے بچا لے۔ جیسے دنیا میں دنیا کی حکومت کا ڈر، دنیا کے قانون کا ڈر، دنیا کی حکومت کے قانون کا ڈر انسان کو حکومت کی نافرمانی سے روک دیتا ہے۔ ہاں، یہ جتنے میرے دوستوں گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں، لال میرے دوستوں جو آتے ہیں بتی سگنل، اس کو دیکھ کر فوراً بریک مار کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ جانتا ہے ٹریفک پولیس کا ایک نظام ہے، میں لال بتی کو اگر میں چھوڑ کر آگے بڑھوں گا تو پھر ٹریفک پولیس اس کا قانون مجھے گنہگار بنائے گی اور مجھے سزا ہوگی۔ یہ سزا کا ڈر اسے مجبور کرتا ہے رکنے پر۔ ایسے جب ایمان پر محنت کر کے انسان اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیتا ہے تو یہ خوف خدا اسے میرے دوستو گناہوں سے روک دیتا ہے کہ نہیں، اللہ کو جواب دینا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں، آج ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے، اس لیے میرے دوستو بہت جرات کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، اور اللہ ڈھیل لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن میں لگا سزا سے ہم تو ڈھیل دیتے ہیں لوگوں کو، ہم جو گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے کیا ہے اللہ ہم سے خوش ہے،
اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آدمی کو گناہوں کی زندگی گزارنے کے بعد اگر اللہ دنیا دیتا ہے تو یہ اللہ خوش ہو کے نہیں دے رہا، بلکہ ڈھیل دے کر یہ دنیا دے رہا ہے، پکڑ آئے گی اس کی۔ اور اس کا حال کیا ہے؟ حرام کی کمائیاں کر کے، مال جمع کر کے بنگلہ بناتا ہے، اور بنگلے پر ایک ہاذا من فضل ربی، دھوکے میں ہے۔ یہ فضل ربی نہیں ہے، یہ قہر ربی ہے، اس کے پیچھے تیری پکڑ چھپی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے عذاب دینے کے مختلف شکلیں ہو تو اس لیے میرے بھائیوں، زندگی بنانی ہے تو اپنے کو بناؤ، ایمان پر محنت کرو، اتنا ایمان اپنی زندگی میں لے آؤ جو ایمان حرام سے روک دے، دکانوں میں، کاروبار میں، اپنی ڈیوٹی پر، جہاں بھی ہے، جس پوزیشن میں ہے، اللہ کی نافرمانی سے روک دے، ظلم سے روک دے، ظلم سے روک دے، بے حیائی بے شرمی سے روک دے، کسی کو ستانے سے روک دے، حرام لقمہ کھانے سے روک دے۔ اور اگر وہ ایمان نہیں بنایا تو آدمی اے دوستو نافرمانی میں آگے بڑھتا ہی جائے گا، اور وہ اللہ کی ڈھیل اس کو دی جائے گی۔ ہاں، اللہ کو بعض بندے محبوب ہوتے ہیں، اور یہ گناہ کے کام کرتے ہیں تو اللہ ان پر بیماری اور دنیا میں حالات لاتا ہے تاکہ یہ توبہ کر لیں، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، توبہ کر لیں۔ یہ بھی اللہ کا رحم ہے بندوں پر۔ مصیبت، دنیا میں مصیبتیں اللہ لاتا ہے اپنے بندوں پر تاکہ میرے بندے موت سے پہلے پہلے توبہ کریں، تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ بھی اللہ حکیم ہے، اللہ حاکم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے، اس کا ہر کام حکمت کے ماتحت ہوتا ہے۔ ہاں، آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور غفلت میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو بیمار کرتا ہے۔ پہلے تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اب بیمار ہوا تو اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے موقع مل جاتا ہے اس کو، کہ پتہ نہیں اسی بیماری میری موت آ جائے گی تو میرا کیا ہوگا۔ بعض اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان نیک بندوں کو اللہ قیامت میں بڑے درجے دینا چاہتا ہے، لیکن اب ان کے پاس اتنا استعداد نہیں ہے کہ وہ اپنی بندگی و اطاعت سے اس درجے تک پہنچے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں کو بھی حالات میں ڈالتے ہیں، اور وہ ہم حالات میں صبر کر کے اللہ کی طرف تک متوجہ ہوتے ہیں، دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، پھر اس اللہ تعالیٰ انہیں اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہاں، آدمی کو جو دل میں پریشانی آتی ہے نا، وہ گناہوں سے آتی ہے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، حالانکہ ابھی کسی کو پولیس نے دیکھا نہیں ہے، لیکن چوری کے بعد اس کو پریشانی اندر کہ کوئی کسی کو نے دیکھ لیا ہوگا، کوئی خبر دے دے گا، مجھے پکڑ جائے گی پولیس، وہ اندر وہ گناہوں کی وجہ سے اندر میرے دوستو بے چینی آ جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیے، ایک آدمی پیٹی پہ گاڑی ہو، نیو گاڑی ہو، ہاں، بیوی بھی ہو، بچے بھی ہوں، کھانے پینے کا سب سامان بھی اندر ہو، اور میں تو اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے کہیں تفریح کرنے کے لیے، اور باتوں باتوں میں نو انٹری میں گھس جاوے، اسے پتہ نہیں کہ میں نو انٹری میں گھسا ہوں، اس کی بیوی کہتی ہے کہیں جاؤ تو نو انٹری میں ہے،
جہاں اس نے نو انٹری وے یہ سنا وہیں اندر اس کی چین رہے گا سکون. اب اندر پریشانی یار کہیں ٹرافک والا ہوگا یا کہیں یہاں کہیں وہ کیمرے ہوگا نہ کیا ہوگا. جب تک نو انٹری وے میں رہے گا تو اس کو چین نہیں ہوگا. وہاں سے باہر نکلنے کے بعد چین دے گا. حالانکہ بیوی ساتھ ہے، بچے ساتھ ہے، کھانے پینے کی تمام راحت و آرام کے تمام سامان موجود ہے، نئی گاڑی ہے اس میں جا رہا ہے، لیکن قارون کی خلاف ورزی اسے بے چین کر دیتی ہے. ایسے دنیا میں ہاں اللہ کی نافرمانی کو اللہ بے چینی ڈال دیتا ہے. ان کے پاس سب چیزیں ہوتی راحت وغیرہ لیکن اندر سکون نہیں ہوتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کان کھول کر سن لو، اگر دل کا سکون تمہیں چاہیے تو پھر اللہ کی اطاعت کی زندگی اختیار کرو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کر سن لو، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری نیکی کی زندگی جو ہے اس سے اللہ دلوں میں سکون پیدا کرتا ہے. ہاں اب دیکھو اللہ کے نیک بندے بیمار بھی ہوتے لیکن سکون ہوتا ہے الحمدللہ. اور جو نافرمان ہوتے ہیں ان کا سر بھی درد ہو تو چیخنا شروع کرتا ہے، اندر چین نہیں ہوتا. میں ایک مرتبہ جماعت ہماری گئی ملاوی افریقہ میں، تو ایک جگہ ہماری جماعت تھی تو وہاں سے ایک ساتھی آیا وہاں کا، کہتے ایک ذمہ دار ہیں یہاں ہمارے، اس کی ملاقات کے لیے جانا ہے. میں نے کہا چلو. میں نے کچھ پوچھا نہیں کون ہے کیا ہے کہ تو وہ ہمیں اس کے گھر لے گیا. گھر ہے وہی تمہارا بنگلہ، مٹی کا ڈھیر، تم ویلو کہو کہ بنگلہ کہو پن ہے تو سب مٹی نے سیمیٹ ہے. خامخواہ اپنے اندر یہ اکڑ پیدا کرتا ہے ویلو ویلو، کچھ نہیں ہے. تو لے گئے میں، تو میں اس سے وہاں ایک تو یہ بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے یہاں تو استقبال کمرہ بھی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سب ہوتا ہے نا، تو اس کا بھی ہوگا صوفے بفے رکھے ہوئے. تو میں نے مجھے نہ بلایا، میں جا کے بیٹھا اور میرا رہبر بھی ساتھ بیٹھا. تھوڑی دیر میں وہ آئے تو وہ یہ ہندوستان کا کوئی تھا مہمان. میرے پاس آ کے بیٹھنے کے بعد ابھی تو میں بات شروع نہیں کیا کہ میں نے، اس نے شروع کی بات. اور بات کیا کہہ رہا ہے؟ مولوی صاحب اللہ نو آپیلو ماری پاسے گھણو ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہ نو آپیلو ماری پاسے گھણو ہے پر مولوی صاحب پیس آف مائنڈ ماری پاسے نتھی. دنیا تو میرے پاس بہت ہے لیکن سکون مجھے نہیں ہے. تو میں نے اس کی بات سنی تو میں نے کہا صاحب آج بدو جیسے کہ تمہاری اے سی میں سی ہے نہ تھی تو باڈی نے راحت پہنچے، اس سے باڈی کو راحت پہنچتی ہے. سکون تو دل میں ہوتا ہے. اور اللہ قرآن میں یوں کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سن لو، اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ دل میں سکون دیتا ہے. اور حاجی صاحب اپنے پاس تو نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے. پھر میں نے ان سے بات کی آخرت کی وغیرہ جو بھی، اور پھر ہم باہر نکلے. تو میرا رہبر مجھے کہتا ہے کہاں جاتے بھائی؟ بیٹھ گیا دس. ایسا نہ کرو، یہ موبائل تم لوگوں کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا، مسجد میں بھی اللہ کا نہیں رہنے دیتا. قرآن شریف پڑھتا ہے موبائل وہ پھر قرآن شریف کا بھی نہیں رہنے دیتا.
یہاں تک کہ گھر میں جاتا ہے شام کو تو گھر والوں کا بھی نہیں رہتا، وہ وہاں بھی موبائل کھول کے بیٹھتا ہے۔ وہ بیچاری بیوی دن بھر سے انتظار میں کہ میاں آئیں گے، اب میاں کا تو فرصت نہیں ہے موبائل سے۔ مجھے کہتا ہے تمہیں جانا چھو کون سے، میں کہیں خبر نہ تھی، بلیئر છે بلیئر، میں کہوں بلیئر કે મિલિયર સાંભળ્યો؟ یہ بلیئر تھیا પછી શું કામનું؟ دل میں تو سکون ہی نہیں ہے۔ بلیئر کروڑ پتی ارب پتی ہے، ارب پتی پر 1.5 روٹی سے زیادہ کھا تو سکتا نہیں ہے، اور گناہوں کی زندگی کی بنا پر وہ بھی چین سے نہیں کھاتا۔ ہاں اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، مقدر کی توجہ تو ہر حال میں تمہیں ملے گی، مالدار بننے کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو مقدر کہ اللہ دے گا ہی۔ تمہارے گاؤں میں بھی تم نے دیکھا ہوگا نا کہ آج سے 4 سال 10 سال پہلے جو غریب تھا نا، آج تو اس کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، اس کی مقدر کا تھا لندی ہے، اس کو لے اور لے لے۔ ہاں لیکن ایماندار بننے کی محنت کرنی پڑتی ہے آدمی۔ تمہارے بستی میں دیکھا ہوگا، باپ کما کے جمع کر کے مرتا ہے نہ، پھر اولاد اس کا قبضہ کرتی ہے۔ ہاں اس لیے میرے بھائیوں، زندگی بنانے سے بنے گی، مقدر کی دنیا ہر حال میں دے گا اللہ۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ میرے بندو تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے علاوہ کتنی مخلوقات ہے دوسری، پرندے چرندے، کیا ان میں سے کوئی اپنی روزی اپنی پیٹھ پر لے کر پھر رہا ہے؟ نہیں، ان کے پاس تمہاری جیسے دکانیں کاروبار نہیں ہے۔ اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے اور تم کو بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ ہاں اور روزی کون سی؟ جو کھا کے جاؤ وہ اپنی روزی ہے، جیب میں وہ نہیں۔ وہ جیب میں آیا ہو تو پتہ نہیں کس کی روزی ہے، ڈاکٹر کی ہے، وکیل کی، پتہ نہیں کس کی ہے۔ جو کھا کے پیٹ میں گئی وہ اپنی روزی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آدمی سمجھتا મારું તારો નથી તારા ખિસ્સામાં કેટલાનું છે۔ ہاں گھر سے نکلتا ہے نا، کیلے کا چھلکٹ گر جاتا ہے اور پیر میں مچک آ جاتی ہے، اور یہ جتنے مرد ہوتے ان کو تو مچک بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ وہ جائیں گے اچھے ڈاکٹر کے پاس، کیا مطلب جو زیادہ پیسے لے ہوئے، غریب بیچارہ کہ مچک لگی ہے انشاءاللہ اب یہ اچھا ہو جائے گا یوں کر کے، اور وہ بیچارہ اپنے کام پہ چلا جاتا ہے۔ اس کے جیب میں تو ڈاکٹر کی پوری روزی پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، زندگی خود کی بناؤ۔ تم اجتماعات میں آتے ہو، بیانات بھی سنتے ہو، بیانات سننے کے بعد سمجھ میں بھی بات آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان والا، کلمے والا دین کی اور آخرت کی بات سننے کے بعد اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، اس کا دل اثر لیتا ہے، لیکن اس دل کے اثر لینے کے بعد اندر سے فیصلہ کرنے سے پہلے شیطان اسے چکر میں ڈالتا ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ، اور شیطان اسے اللہ کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ پریشانی ہو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ کا بہت کریم ہے،
اللہ بہت کریم اپنے بندوں پر. حدیث قدسی میں اللہ کہتے ہیں ہاں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے سے جیسی امید اور گمان رکھے گا میں ایسا ہی معاملہ کروں گا. ہاں گنہگار ہوتا ہے، وہ گنہگار اللہ سے امید کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. تو وہ توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں کہ جاؤ. میرا اللہ مجھے روزی دے گا تو اللہ روزی دے گا اس کو، حلال روزی. میرے کام اللہ بنائے گا تو اللہ بنائے گا، وہی بناتا ہے. ہاں انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا معاملہ کروں گا. اگر ہم یہ سوچیں کہ میرا اللہ مجھے اپنا بنا لے، میرا ایمان بن جائے، میری آخرت بن جائے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے اندر آ جائے، میں اپنے نبی کا شہدائی بن جاؤں اور حضور کی زندگی، سنت والی زندگی میرے اندر آ جائے، اور یہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا، مجھے اللہ دے گا تو اللہ دے گا. ہاں یہ مجمع میں، اسی مجمع میں اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ سے امید کرتے ہیں کہ میں 4 مہینہ جاؤں گا میرا اللہ آسان کر دے گا، ارادہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو لکھا دیتے ہیں. اور پھر میرے دوستو اللہ وقت پر نکلنا ان کے لیے آسان، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اچھا گمان رکھا ہے، نیت کہ میرا اللہ آسان کر دے گا تو اللہ آسان کر دیتا ہے. اور تمہیں میں بہت سے ہیں جو کیا کہتے ہیں مطلب مارا ماٹے مشکل ہے، مارا ماٹے مشکل ہے، تو اللہ مشکل کر دیتا ہے کہ لے گھر میں بیٹھے بیٹھے پریشان ہو. تو اسی مجمع میں اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جو اللہ کے دین کی نسبت پر دنیا کے ملکوں کا سفر کر کے آئے اور اللہ لے گیا انہیں. کیوں؟ انہوں نے اللہ سے اچھی امید رکھ کے اپنے بس کی کوشش کے اللہ پہنچا دیا. اس لیے میرے بھائیوں، موت سے پہلے پہلے موقع ہے، پھر مرنے کے بعد پچھتانے کا کوئی یہ نہیں ہے. اس لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. او میرے بندو، او ایمان والے میرے بندو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور روزانہ یہ سوچو کہ کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے. ہاں آج آدمی زندہ ہے، کل کو موت آ گئی تو کل وہ کل ہی ہے کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی. کیا وہ ایمان بنایا جو ایمان اللہ چاہتا ہے؟ کیا تم نے اپنی زندگی کو صحیح اللہ کی اطاعت والی بنائی کہ نہیں بنی؟ پھر کل موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اپنے بنانے کو زمانہ تو زندگی ہے. اسے اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو تمہارے پاس ہے، اپنے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے ایک چانس دیا ہے، اس چانس سے فائدہ اٹھا لو. 5 اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ کر لو جو کرنا ہے. حیاتک قبل موتک، اللہ نے زندگی دی، ابھی زندہ ہے، موت سے پہلے پہلے یہ غنیمت سمجھ دو، چانس ہے، کچھ کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو، ایمان پر محنت کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بنا لو، اور دین کی محنت کر کے اپنی زندگی کو دیندار بنا لو، بن جاؤ گے. موت آ گئی پھر یہ چانس گیا، اور موت کا کسی کو پتہ نہیں کب آ جائے. اور یہ آج کو آدمی کو بیمار بھی نہیں ہوتا اور مر جاتا ہے. رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود کر گیا ہوتا ہے، اور صبح دل میں ایک ذرا سا میرے دوست درد ہوا اور وہیں
ختم ہو جاتا ہے، مہلت نہیں۔ اچانک کی موتوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کی موتوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، کہ اچانک کی موت میں پناہ مانگتا ہوں۔ اچانک کی موت آ گئی، کچھ موقع ہی نہیں ملا، کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا، کچھ وصیت کا موقع نہیں ملا، مجھ پر کیا قرضہ ہے، میرا کس پر کیا قرضہ، کچھ نہیں موقع ملا، مر گئے۔ ہمارے ہاں عید کے دن ایک ہمارے ساتھی عید کی نماز پڑھ کر، ہمارے عید کی نماز کے بعد رمضان عید ہوتی ہے نا، تو عید کی نماز کے بعد لوگ قبرستان میں جاتے ہیں فاتحہ درود کرنے کے لیے، پھر گھر جاتے ہیں۔ تو یہ عید کی نماز پڑھی، قبرستان گئے، پھر گھر آئے اور گھر والے نے کھانا تیار کر رکھا تھا، کل کھانا کھا رہے تو کھانے بیٹھ گئے۔ اب کھانا شروع کیا، 2-4 لقمے کھائے اور پھر لقمہ لے کر یوں کر رکھنے گئے اور وہیں اللہ نے موت آ گئی۔ ہاں، بہت سے خدا کی نافرمانی کرتے کرتے مر جاتے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، موقع نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھ لے، چانس، اور کر لے جو کرنا ہے، ایمان بنا دے اپنی زندگی میں۔ نماز کو سیکھ لے، اب تک تو ایسی غلط نمازیں پڑھی ہیں کہ وہ نمازوں کو نماز کہے نہ کہے، اب یہ کہ اب صحیح کر لوں، نماز صحیح کروں، نماز کو صحیح پڑھوں، اخلاق میں اپنے محلے والوں کو ستاتا ہی رہتا ہوں، اب زندگی میں اپنی زندگی صحیح کر لوں، ان سے معافی توبہ اور توبہ اللہ کر کے معافی مانگ لوں، تاکہ موت کا دن راحت سے گزرے۔ حیات کا قبل موت ایک موقع ہے۔ ہاں، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اس امت پر، اللہ کا فضل کرم، کہ اللہ نے قرآن میں اس بات کو کہا کہ میرے بندو تم میرے دین کی مدد کرو گے، نصرت کرو گے، میرے دین کو پانی پہنچاؤ گے تو میں تمہاری مدد اور نصرت کروں گا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بالضرور مدد کرے گا، نہیں کرتا رہے گا اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے۔ ہاں، نصرت، اللہ کے دین کی نصرت، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو۔ ہمارے محلے میں ایک مسلمان نماز پڑھنے والا بن جائے، صحیح زندگی گزارنے والا بن جائے، اس کی فکر کرتا ہوا آپ زندگی گزارے۔ شبابک قبل حرمک، اللہ نے جوانی تجھے دی، اللہ نے بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی میں جو کچھ کرنا ہو کر لے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو جوانی میں گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کی خدمت، صحابہ کے جوانوں نے ہی اللہ کے دین کے لیے قربانی دی ہے اور دنیا میں دین کو زندہ کیا ہے۔ جوانوں میں جوانی معمولی چیز نہیں، جوانی ایک میرے دوستو ایسا چانس ہے کہ اس میں آدمی جو بننا چاہے بن سکتا ہے۔ جوانی میں انجینئر بنتا ہے، جوانی میں ڈاکٹر بنتا ہے، جوانی میں جو بننا چاہے بن جاتا ہے۔ چور بننا ہے تو جوانی میں چور بھی بن جاتا ہے، چوروں کے ساتھ دوستی ہو گئی، اب یہی جذبہ ہے میں بھی چور بنتا ہوں، بڑا چور تو بن جاتا ہے۔ جوانی میں ایمان والا بننا، تقوی والے بننا، خدا کی مخلوق کے لیے خدمت کرنے والا بن جانا۔ جوانی میں حیا اور شرم، آدمی میں شرم اور حیا اور شرم یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ آج دین کے دشمن اور ہمارے دشمن، ہاں، انہوں نے دنیا میں انسان سے شرم ختم ہو کر
یہ بے شرم بن جائے، اس کے لیے میرے دوستو دنیا میں ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں جن چیزوں کے آنے کے بعد پھر آدمی میں شرم باقی نہیں رہتی۔ اب دیکھیے کیسے کیسے کپڑے دنیا میں آ رہے ہیں، کوئی شرم نہیں۔ پھر آدمی میں سے جب شرم ختم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کوئی بھی کام کرنے میں کھٹکتا نہیں ہے۔ بہت سے آدمی کو شرم گناہوں سے روک دیتی ہے۔ بے حیا ہو گیا، ایسے غلط کپڑے پہن کر چل رہا ہے، محلے میں پھر رہا ہے، اور ننگے کپڑے پہن کے ماں کے سامنے آ رہا ہے، اولاد کے سامنے بھی آ رہا ہے، اور میری دوست سے کچھ پرواہ نہیں۔ ہاں، اور ہمارے یہاں ایک خاندان تھا، اچھا شریف خاندان، اس کا ایک لڑکا کالج میں پڑھنے جانے لگا، تو وہ لڑکے نے کالج کی زندگی میں پینٹ پہننا شروع کی، اور پینٹ میں تو آگے وہ بٹن لگتے ہیں، تو یہ پینٹ پہن کے اس کی ماں کے پاس جاوا آوے تو اس کی ماں نے کہا کہ کیا دنیا میں زمانہ آ گیا ہے کہ اماں کے سامنے بھی ایسے کپڑے پہن کے آتے بچے۔ اچھا پھر ہم بے حیا ہو گئے تو ہماری بے حیائی کا اثر ہماری اولاد پہ پڑے گا، پھر ہماری لڑکیاں ہمارے سامنے بے حیائی کے ساتھ آئے گی۔ اور یہ بے حیائی کی زندگی نے باہر کی زندگی میں گناہوں سے نہیں روکے گی۔ پھر کسی کے ساتھ بھی بھاگنا آسان ہے اس کے لیے۔ اس میں بھائی میرے عزیزو، دین کی محنت سے خدا دین دے گا، مال کی محنت سے مال آتا ہے، ہاں، ڈگریوں کی محنت سے ڈگریاں دیتا اللہ میاں، دین کی محنت کرو گے تو اللہ دین دے گا، اور دین زندگی میں آنے کے بعد اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے، اور دین اللہ آئے گا تو اللہ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں، مدد لے کر آئے گا گھر میں۔ جیسے تمہارے گھروں میں لائٹ آتی ہے، بجلی آتی ہے، تو بجلی اپنے ساتھ سب لے کے آتی ہے، پنکھا، کوکر، کولر، سب لے کے آئے گی، کیوں؟ بجلی آ گئی، اس کا حساب آئے گا۔ دین آ گیا کہ دین کے ساتھ محبتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اللہ کی مددیں آئیں گی، خیر کے دروازے اللہ کھول دے گا، ہاں، اور ہماری اولاد کو خدا ہمارے لیے ٹھنڈک بنا دے گا دین کی وجہ سے، ہاں، اور دنیا میں اللہ عزت کی زندگی دے گا۔ اولیاء اللہ کے پاس دین تھا، اولیاء اللہ کے پاس دین تھا، آج وہ مر کر قبروں میں گئے لیکن آج بھی ان کی عزت دلوں میں ہے، ایسی عزت دین کے راستے سے، ایسی عزت ملے گی جو عزت موت کے وقت میں ختم نہیں ہوگی، ہاں، مال کی وجہ سے بھی عزت نہیں ملتی، ہوتا وقتی بھی عزت ہوتی ہے، ہاں، لیکن دین کے ذریعے عزت دنیا میں، زندگی میں بھی لوگ دیکھیں آپ نے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پاس آدمی جاتا ہے، دعا کراتا ہے، ہاں، بعض مرتبہ بعض لوگ خود نہیں کھاتے اور ان اللہ کے نیک بندوں کو جا کے دادیا دیتے کھانا بنا کر۔ دنیا میں محبت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو بھی لوگ دنیا میں اپنی دل میں ایمان کی محنت کر کے اتارتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں اتارتے ہیں، اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کو دل میں اتارتے ہیں، اور نیک اعمال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کی والہانہ محبت میں لوگوں کے دل میں ڈال دوں گا، ہاں، محبت کی دیکھیے، یہ جو دشمنیاں آج دنیا میں چل رہی ہیں نا، وہ بے دینی کی دشمنیاں ہیں، زندگی میں بے دینی ہے،
اللہ کی نافرمان اور معصیت ہے، تو لڑو بڑو۔ اور دین جب زندگی میں آتا ہے تو اللہ محبت ڈالتا ہے۔ صحابہ کے واقعات تم نہیں سنتے کہ میدان اعظم میں زخمی پڑے ہیں، اور ایک صحابی کو ان کا بھائی پانی پلانے کے لیے پانی لے کر آیا ہے، اور بھائی کو پانی دے رہا ہے، اور اتنے میں کوئی پڑوس میں دوسرا جو زخمی مسلمان تھا اس نے آہ کیا، تو اس کا بھائی کہتا ہے پہلے وہاں جا کے پانی پلا دو پھر مجھے پلانا۔ ہاں، اظہار ہمدردی زندگی میں آئے گی۔ پیسے جمع کرنے سے زندگی نہیں بنے گی، زندگی میں اظہار ہمدردی، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کرنا، اس سے زندگی بنتی ہے اور دین سے آئے گی۔ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنی لڑکیوں کو دیندار بناؤ، دین زندگی میں لے جائیں گی تو اللہ ان کی زندگی کو بنا دے گا۔ ڈگریاں ٹھیک ہے، یہ تو دنیا کی ضرورت کی چیز ہے، لیکن میرے دوستو اصل دین ہے، اصل دین ہی نے بتائے گا کہ ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے سامنے میں ہنستے چہرے سے ملوں گا تو اللہ مجھے حج اور عمرے کا ثواب دے دے گا۔ اللہ ماں باپ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ دین سمجھائے گا اسے کہ تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، باپ کو ناراض مت کر، باپ کو ستا مت، خدمت کر، تاکہ وہ تجھ سے خوش ہو جائے گا، یہ خوش ہوگا تو اللہ بھی تجھ سے خوش ہو جائے گا۔ دین بتائے گا تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، اسے مت ستا۔ دین کہے گا اسے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق مت توڑ، اگر رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑے گا تو اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے گا قیامت کے دن۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے قرآن پاک اور رشتہ داری، یہ دونوں ہوں گے، اور قرآن پاک اللہ سے کہے گا اللہ میرا حق جس نے ادا کیا تو اس سے راضی ہو جا، اور رشتہ داری کہے گی اے اللہ جس نے مجھے جوڑا اسے تو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا اسے تو اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ گھروں میں کتابی تعلیم کرو گے نا، فضائل کی، حضرت کے فضائل صدقات پڑھو گے نا، تو پڑھتے پڑھتے بعض کے بعد رو گے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا کیا ہوگا۔ فضائل صدقات حضرت لکھی ہے، حضرت فرمایا کہ پہلا حصہ تو میں نے غریبوں کے لیے، اور دوسرا حصہ لکھا ہے مالداروں کے لیے۔ غریب کو کیسے رہنا چاہیے؟ محتاج بن کے نہیں، اللہ کا محتاج، باقی کسی کا محتاج نہیں۔ ملے گا کھاؤں گا، نہیں ملے گا بھوکا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے غریب کو، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو غریب اپنی محتاجی کسی کو نہ بیان کرے اور 3 دن اگر فاقہ برداشت کر لے اور اللہ کسی کو کہے نہیں، تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے اس بندے کے لیے 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ کھولوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مانگنے والا نہیں بننا چاہیے آدمی کو، اللہ سے مانگنا عبادت ہے، اللہ سے خوب مانگو، اور اللہ مانگنے سے خوش ہوگا۔ اللہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس خزانے لامحدود ہیں اور مجھ سے نہیں مانگتے۔ اللہ دینے سے خوش ہوتا ہے، مخلوق لینے سے خوش ہوتی ہے، دینے سے خوش نہیں ہوتی۔ ہاں،
عجیب عجیب حال ہے. یعنی باپ کی نوکری ہے اور اچھی خاصی نوکری ہے، پھر بھی وہ اپنے بچے سے امید رکھتا ہے، کیونکہ کوئی جیس پوچھتا بھی نہیں. પણ તને શું કરવા પૂછે? તને જરૂરત જ નથી ને. محتاج یوں آتا ہے کتابوں میں، بغیر ضرورت کے آدمی اگر کسی سے مانگتا ہے نا تو اللہ اس پر فقر کا اور غریبی کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر وہ مانگتا ہی رہتا ہے. اللہ کو بہت ناپسند ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے. حرام کیا ہے. اسلام میں بغیر ضرورت کے کسی سے مانگنا منع ہے. دینوں کو تو کہا اسلام نے خود دو، ہر ایک کو دو، اللہ کے نام پر دو، یہ پسندیدہ ہے. یہاں تک اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ قسم کھا کے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہہ جاتا ہوں کہ اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی. اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو طاقت ہونے کے باوجود وہ اس سے بدلہ نہ لے اور معاف کر دے تو اس کی عزت بڑھتی ہے. وہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ ذلیل نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، سل من قطعک، تجھ سے کوئی توڑے تو تجھ سے جوڑ، لڑ مت، توڑ مت، جیسا اس نے کیا ایسا مت کر. سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ پیدا کر. واعف عمن ظلمک، تیرا بھائی نہ سمجھی میں تجھ پر ظلم کرے تو تجھے معاف کر دے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور تیرا بھائی تجھ سے کوئی برائی کا معاملہ کرے تو اس سے برائی کا معاملہ نہ کر، اچھائی کا معاملہ کر. ہاں، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ، یہ ہماری زندگی ہے، یہ سیکھنے سے آئے گی. اور جب یہ زندگی گھروں میں آئیں گے نا تو ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے اور اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ ہو جائیں گی اور ہمارے گھروں میں برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. آج آدمی کمانے کے چکر میں، زیادہ کمانے کے چکر میں کہ میرے گھر میں برکت ہے وہ فکر نہیں کرتا. برکت کی زندگی سے تو سب کام بن جائیں گے پورے، اور اگر برکت نہیں ہے تو کام اٹکتے ہی جائیں گے. یہ زندگی سیکھنے سے آئے گی. 4 مہینے ایسی بات نہیں ہے. 4 مہینے میں اگر آدمی نبی والی محنت میں مسجد کی 4 دیواری میں اپنی ضرورت سمجھ کر گزارے تو انشاءاللہ اس 4 مہینوں کی محنت اور نبی والی محنت سے اللہ ایمان بنائے گا. اللہ اپنی محبت دل میں پیدا فرماوے گا. ہمارے دلوں میں انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ شانو اس کو توکل کی زندگی دے گا، اللہ کے بھروسے پر جینا. اور آپس میں اخوت اور بھائی چارگی خدا پیدا کر دے گا. زندگی میں ایمان آیا ہے، ایمان کی محنت سے ایمان آتا ہے اور ایمان تمام چیزیں لے کر آتا ہے. ہاں، اور اسی سے ہماری دنیا کی زندگی سکون والی ہو بنے گی. اور اگر یہ زندگی گزارتے گزارتے مریں گے تو بھی میرے بھائیوں موت کا دن خوشی کا دن ہوگا. موت کا دن خوشی کا دن ہوگا. الموت جسر یسر الحبیب الی الحبیب، کہ موت یہ تو ایک پل ہے ایک حبیب دوست کو دوسری دوست سے ملانے کا. زندگی میں یہ بات آئے گی محنت سے. آپ دیکھیں برکتیں، رحمتیں، محبتیں اور عزت کی زندگی، اور یہ زندگی گزارتے گزارتے مریں گے تو موت کا دن خوشی کا دن ہوگا. حضرت عمر فاروق کا غالباً فرمان ہے، کما تحیون تموتون، دنیا میں جیسے جیو گے اسی حال میں موت آئے گی. دنیا بکتے بکتے گناہ کرتے کرتے جیو گے اسی حال میں مرو گے. اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے خدا کی بندگی اطاعت نبی کی سنت پر زندگی گزارتے گزارتے مرو گے تو اس حال میں مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسے اٹھو گے.
کما تحیون تموتون و کما تموتون تبعثون، جیسے جیو گے ایسے مرو گے اور جیسے مرو گے ایسے اٹھو گے۔ اسی طرح بھائیو زندگی کا نظام بدلو۔ ہائے دنیا 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 کے چکر میں اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، بلکہ اپنی زندگی بنانے کی فکر کرو۔ اپنے پروگرام میں لاؤ کہ میں دکاندار ہوں، دکاندار کی میرا کام ہے، میں آلدار ہوں، عیالدار ہوں، تو میری اولاد کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ تو جیسے میں عیالدار ہوں، دکاندار ہوں، ایسے میں میرے دوستو اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے میری کیا ذمہ داری ہے؟ لاؤ اور اس کو کرو۔ اللہ کے دین کو زندگی میں لانا اور دین کو دنیا میں زندہ کرنا اور اس پر اپنا سب کچھ لگا دینا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور جب میں دین پر لگاؤں گا تو اللہ مجھے فقیر نہیں کرے گا، بلکہ جتنا لگاؤں گا اس سے کئی گنا اللہ مجھے دے گا۔ ہاں، کسان جو ہے اپنی کھیتی میں اس کے پاس 1 من میں دوستو گیہوں گھر میں ہوتے ہیں، وہ جب وقت آتا ہے تو زمین میں گیہوں بو دیتا ہے اور اس پر یہ کر کے پھر میرے دوستو اللہ سے امید کرتا ہے تو اللہ 1 من کو ٹن کے حساب سے واپس کرتا ہے۔ کھیتی والا کھیتی اپنے سے نہیں کرتا ہے، مخلوق کے لیے کرتا ہے، اس کی ضرورت کی تو تھوڑی ہے میں ہوتی وہ لے لیتا ہے، باقی سے بازار میں جا کے دیتا ہے تاکہ دوسروں کے کام آ جائے۔ ایک زندگی ہے، لیکن یہ زندگی برتنے سے کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی بھی تبلیغ کی محنت کرنے والا جو اللہ کے لیے کرنے والا ہوگا وہ کبھی کنگال نہیں ہوا۔ اللہ نے اسے کسی کا محتاج نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اسے اتنا دیا کہ وہ خود بھی اپنی اولاد کو کھلاتا ہے اور جماعتیں جب آتی تو جماعتوں کی دعوت کر کے ان کو بھی کھلاتا ہے۔ کسی تبلیغ میں جانے والے کے کپڑوں پر کبھی پیوز ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ اس کے اوپر کپڑے اس کے پاس اچھے کپڑے پہننے والا بن گیا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں اب وضاحت سے گزارش ہے، نبی نے ہمیں ایک محنت دی ہے، آپ نے اپنی زندگی میں محنت کا ذمہ دار اپنی امتی کو بنایا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور آپ نے ہر امتی حجۃ الوداع کے موقع پر تمام امت کو آپ نے بلایا ہے، غریبوں کو، مالداروں کو، جس کی بھی حیثیت ہو، جو بھی آ سکتا ہے وہ آئے۔ اور آپ نے وہاں مینا میں آپ نے خطبہ دیا ہے اور آپ نے یہ کہا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، میں نے دین تم تک پہنچایا ہے اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں اس تک تمہیں میرا دین پہنچانا ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارا ایمان بھی کمزور ہو گیا میرے دوستوں۔ ہمارے میں سے بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو چاہتے ہیں میں تہجد پڑھوں، میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں، میں غلط کام چھوڑ دوں اور میں صحیح کاموں پہ کرنے والا بن جاؤں، چاہتا لیکن ہوتا نہیں۔ ہوتا نہیں کیوں؟ اندر طاقت نہیں ہے، ایمان میں اتنی قوت نہیں ہے، تقوی زندگی میں نہیں ہے، جس کی بنا پر نہیں ہو پاتا۔ جب محنت کرو گے، 4 مہینے جاؤ گے اور محنت میں لگو گے، پھر اللہ سے محنت کر کے مانگو گے کہ اللہ میں تیرے راہ میں نکلا ہوں، ایمان بنا دے میرا، مجھے تقوی دے دے، مجھے توکل دے دے، مجھے تو اپنا بنا لے، تو میرا ہو جا، تو پھر اللہ تعالیٰ شانو تمہاری قربانیوں محنتوں پر خدا خوش ہو کر ہمیں وہ زندگی دے دے گا۔ اور انشاءاللہ یہ دین ہمارے گھروں میں آنے کے بعد ہمیں ہر لائن سے خدا ہماری ہی کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں رہی بات کیسے جائیں، جانے کے لیے کوئی لمبی چوڑی یہ نہیں ہے، اللہ سے معاملہ کرو کہ اللہ مجھے تیری راہ میں تیرے نبی والی محنت کے لیے جانا ہے، مجھے میرے لیے آسان کر دے۔ جب تمہارے دل کو اللہ دیکھے گا کہ میرے بندے نے سچائی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے
اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے، اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا، تمہارے دل میں اگر خیر کے ارادے ہیں تو اللہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے گا۔ اور ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہم بھی کتنے کریں۔ اور سوچیں مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ابھی جب بھی تشکیل ہماری ہوتی تھی تو ہونے میں ہمیں شیطان اس چکر میں ڈالتا ہے، میری دکان کا کیا، میری اور میرے بچوں کا کیا، میرے کھیت کا کیا، یہ کہتا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنے دیتے کہ میرا کیا، میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا، قبر میں میرا کیا ہوگا، حشر میں میرا کیا ہوگا۔ عثمان غنی قبر کا تذکرہ سن کر روتے تھے کہ میرا کیا ہوگا۔ قبر تو وحشتناک منزل ہے، اکیلا میں ہوں گا، اندھیرے میں ہوں گا، کیا ہوگا میرا۔ اس کی تیاری موت سے پہلے کرنے کی موقع ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے اور صحیح نماز ادا کرتا ہے تو یہ نماز اس کی قبر پر روشنی بنے گی۔ ہاں، اور اللہ اپنے ان بندے سے خوش ہو کر، تم نے تو 3 فٹ کی قبر میں ڈبایا ہے اسے، اور اللہ اپنی قدرت سے اس قبر کو اتنا چوڑا کر دے گا کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی۔ اور اپنے بندے کو خوش ہو کر اللہ جنت کی 77 کھڑکیاں میرے دوستوں کھول کر اس قبر میں ہوا اور خوشبو وہ تمام چیزیں خدا کرے گا۔ لیکن زمانہ یہ کرنے کا ہے۔ اس میرے بھائیوں، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں شیطان کے چکروں میں نہ ہو۔ آج کل پر ٹالو گے تو ٹل جائے گا۔ ہماری نماز صحیح نہیں، نماز میں اللہ کا دھیان نہیں، ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کے طریقے کو پتہ نہیں ہے۔ مسلمان سے اگر کہو او مسلمان تو مسلمان ہے، تیرے نبی کی سنت طریقے پہ کھانا کب مجھے بتا دے، تو کہے گا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر اس کو کہو مسلمان تو مسلمان ہے، تیرے نبی کے طریقے پر دکان کرنا مجھے بتا دے تاکہ میں دکان سیکھوں، وہ کہے گا مجھے یہ پتہ نہیں، ہوں میں مسلمان، کچھ نہیں ہے۔ اور دنیا بھر کی غلط چیزیں ہمیں یاد ہے، غلط چیزیں سب ہمارے ذہنوں میں پھرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں رحم کھا اپنے پر، طبیعت ترتیب بناؤ۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ہر سال ایک مرتبہ میرے دوستو اجتماع کا موقع آتا ہے اور ہم کو اللہ پہنچاتا ہے۔ آپ لوگ بھی، آپ کو پتہ ہے سردی ہے، سردی ہونے کا پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو اللہ نے پہنچایا ہے، توفیق دی اجتماع میں آنے کی، اور یہاں پر مختلف مجلسوں میں بیٹھ کر خدا نے ہمیں سوچنے کا موقع دیا۔ اب ایک بات یہ ہے کہ بھئی دوستو دل سے فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ جس نے یہاں پہنچایا وہ اپنی راہ میں جہاں جانا چاہو گے وہاں پہنچائے گا، بشرطے کہ ہم اپنے ارادے میں سچے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے لیے سچائی کا معاملہ کرتا ہے اللہ اسے سچا کر دکھاتا ہے۔ اور تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، بے شک کرے گا، اور اللہ تمہیں اپنی دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اسباب عطا فرماوے گا۔ ہاں، ہم دنیا میں دین پھیلنے کا ذریعہ بنے، ہاں، غلط زندگیوں سے توبہ کرانے کا زندہ بنے میں دوستو، یہ ہمیں آخرت کی بہت بڑی ہماری کمائی ہے۔ اسی وجہ سے ہو اپنی فکر کرو، طبیعت ترتیب بناؤ۔ 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے، 4 مہینے کیا میرے دوستو، 6 مہینے آدمی دواخانے میں ایک پیر میں دوستو صحیح کرنے کے لیے رہ جاتا ہے۔ یہ تو آخرت ہے، میری آخرت، میری زندگی آخرت کی بنے، ابدی زندگی بنے، اس کے لیے 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ کے لیے نکلو گے تو اللہ تمہارے بغیر تمہارے کام بنائے گا اور تم دیکھو گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس میرے بھائیوں موقع ہے، کوئی فیصلہ کرو۔ یہاں آ گئے ہو، اب یہاں سے آگے جانے کا فیصلہ کرو گے اللہ آگے بھی پہنچا دے گا، اور انشاءاللہ جتنی محنت کرو گے اللہ اس کے بقدر ہدایت کا نور دے گا، اور اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے گا۔ اس میرے بھائیوں اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ جیسے تم گھروں میں تمہاری
بچوں کی ترتیب بناتے ہو کہ ایک کو کوئی یہ دکان دے دے، ایک کو ملازمت لگا دیتے ہو، میرے دوستو اسی طریقے سے گھر میں ہر ایک کی اللہ کے دین کی محنت کے لیے ترتیب بناؤ کہ ہماری زندگی ضروریت ہے، مرنے سے پہلے ہی موقع ہے، میرا بچہ دیندار بنے، ایماندار بنے، میرے بچے کی زندگی میں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی محبت آئے، یہ ہماری فکر کی بات ہے۔ اس کو گھروں میں فکر مشورے سے ترتیب بناؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ اس لیے بھائی دوستو کل موقع ہے، جماعتیں جا رہی ہیں، یہاں سے گھر جانے کی سوچنے کے بجائے یہ سوچو کہ میری آخرت بنے، میں اللہ کے راستے میں کیسے جاؤں۔ تو اللہ کے راستے میں جب سوچنا شروع کرو گے، اللہ تمہاری رہبری کرے گا اور اللہ تمہارے لیے آسان کرے گا، اور اللہ انشاءاللہ دنیا تمہاری مقدر کی تمہیں رحمت بنا کر دے گا۔ مقدر کی روزی لینے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی غلط زندگی گزارتے لو، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مقدر کی روزی دے گا، لیکن ناراض ہو کے دے گا، لے دی مقدر کی، ناراض ہو کے دے گا، بغیر برکت کی روزی ہوگی، اور وہ دنیا عذاب بن کر آئے گی۔ اور ایک یہ ہے کہ میرے دوستو اللہ کو راضی کر کے مقدر کی روزی لینا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے دین کی خدمت، دین کی ضرور قربانیاں، یہ دیتے دیتے میرے دوست اپنی روزی کمانا، تو اللہ روزی دے گا خوش ہو کر، برکت کے ساتھ دے گا، اور دنیا اللہ ہمارے لیے رحمت بنا کر دے گا۔ اے بچوں بیٹا ٹھیک نہیں، بیٹھ جاؤ۔ وہ سمجھاتا ہے کہ اب تشکیل ہوگی، اب جاؤ، اس کی بات نہ مانو، بلکہ اللہ سے دعا مانگو گے اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس لیے میرے بھائی آبادہ سے میں گزارش ہے، بیٹھے رہو، بھاگو مت۔ دین کے تقاضوں کو سن کر جانا اللہ کو پسند نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے تو پناہ مانگی ہے کہ اللہ میں تیرے راستے سے پیٹ پھیر کے جاؤں، میری حفاظت فرما۔ بیٹھو، سوچو اپنی نماز کے بارے میں کہ اتنے سالوں سے میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا دھیان نہیں میرے پاس، میری زندگی میں کتنا سدھار آیا اور کیا میرے اندر آیا، آخرت کی فکر کتنی پیدا ہوئی۔ سوچو اور پھر اللہ سے کہو، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ محتاج بندہ ہوں، اور مجھے تیری توفیق چاہیے، مجھے توفیق دے، آسان کر۔ تو اللہ تعالیٰ شانو جو محتاج بن کے بیٹھے گا، دعا مانگے گا، اللہ اسے محروم نہیں کرے گا، اور جو اٹھ کے چلا جائے گا اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میرے دین کا تقاضا اس کے سامنے آیا وہی بھاگ رہا ہے۔ شیطان تمہیں کیا کہے گا، آگے جا کر وہ سب یعنی پہلے میں چلا پہلے سے جا کر پیشاب پاخانہ کر لوں، وضو کر لوں، پھر دعا پڑھوں، وہ تو سب ہو جائے گا بعد میں، پہلے یہ کرو۔ سوچو، خود بھی اوروں کو تیار کرو، انشاءاللہ پھر اللہ تمہاری محنت پر تمہیں نوازے گا، اور پھر تمہاری نمازوں میں جان پڑے گی۔ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر زندگی گزارو کہ میں مسلمان کو کیسا کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ نبی والی محنت کے لیے ترتیب بنا کر اللہ کے راہ میں نکل کر محنت ضرور کریں گے۔ کرو گے؟ ارے کرو گے؟ تم طے کرو گے، اللہ تم سے کام لے گا، اور اللہ تمہیں دنیا میں تھکائے گا نہیں، دنیا کے پیچھے تھکائے گا نہیں، تمہاری دوزی آسان کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ شان اس پہ برکت دے دے گا، اور اس سے تو اللہ تم سے دین کا کام دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں موقع ہے، کل جماعتیں جائیں گی، آپ آزاد بھی اپنے گھر سے ایک آدمی طے کرو، خود کو کرو یا کسی کو کرو، طے گھر میں سے ایک آدمی بھی جماعت میں جائے گا، نبی والی محنت میں لگے گا، تو اللہ تعالیٰ پورے گھر میں نبی والی زندگی زندہ کر دے گا۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا۔ اس لیے میرے دوستو بیٹھو، سوچو، اور اللہ توفیق دے تو اس کو تیار ہو جاؤ، اور تیار کرو اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے خاندان کے کسی آدمی کو، یا کوئی بھی مسلمان ہم آپ کے پاس بیٹھا ہے اس کو تیار کرو، تو انشاءاللہ تمہیں اس محنت کا تمہیں اجر ثواب بھی دے گا، اور اللہ تمہیں بھی قبول کرے گا۔
اب میرے دوستوں بیٹھے رہو آخر تک، کوئی زیادہ دیر نہیں کریں گے، 10 منٹ 15 منٹ میرے دوستوں، اور بیٹھو اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھو کہ میرا کام ہے. میں اب تک اس کام کو اپنا کام سمجھ کے نہیں زندگی گزاری، اب میں آج سے اپنا کام سمجھ کے ترتیب سے بتاؤں اور اپنے بھائیوں کو اس کے لیے تیار کروں. اس کے لیے تھوڑی دیر بیٹھو اور پھر انشاءاللہ نماز تو پڑھیں گے، اور نماز کی موقع تمہیں دے کے وضو کا توفیق کا میرے دوستوں، اور پھر نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ. پھر کھانا کھا لیجو، پھر اللہ توفیق دے تو آرام کر کے رات کی آخری حصے میں تہجد میں اٹھ کے خدا سے مانگیو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مانگ پر تمہیں دے گا. اب میرے دوستو سب کے سب بیٹھے رہو، جو اٹھے تو اسے بٹھا دو. جو بھی اٹھے ہوتا ہے بعض مرتبہ آدمی غفلت میں ہوتا ہے یا بات سنی نہیں ہوتی، کھڑا ہوتا ہے، کھڑا اسے بٹھا دو کہ بھئی بیٹھو، اور انشاءاللہ بیٹھو، فکر کرو اور خود بھی جمو اور ایک دوسرے کو تیار کر کے میرے دوستوں تیار کرنے کی فکر کرو. اب کھڑے ہو کے بولو کہ کون کون اللہ کا بندہ، اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے وعدے یقین، مدد کے وعدوں کے یقین پر، اور اللہ کے نبی کی دعاؤں کے قبول مقبول دعاؤں کی بنیاد پر میں جاؤں گا، میرا اللہ میرے آسان کرے گا. کھڑے ہو کے بولو اور اپنے آپ کو پیش کرو. ہاں بھائی دوستو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اللہ کرو، آؤ کھڑے ہو جاؤ. ہمت کر کے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو، ماشاءاللہ. اور ہمت مردہ تو مدد خدا. آدمی اللہ کے بھروسے پر ہمت کر کے کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ مدد فرما کر آسان کر دیتا ہے. اور کھڑے ہو جاؤ. ہاں بھائی بتلاتے رہے، ماشاءاللہ. اللہ نے دلوں میں بات ڈالی ہے، اب ہم کو بولنے کا موقع ہے. کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو. شیطان تمہیں ڈرائے گا، جاؤ گے تو یوں ہو جائے گا. شیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈرائے گا تنگی سے، نقصان سے. اسے نہ سمجھو، بلکہ اللہ کی مدد یقینی ہے. اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اور کھڑے ہو کے بولو. دل میں آنے کے بعد بیٹھو مت اور انتظار نہ کرو، ورنہ شیطان اپنا کام کر جائے گا. اور اللہ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو شیطان کی کمر ٹوٹی آئے گی اور تمہاری آسانی ہو جائے گی. کھڑے ہو کے بولو، اپنے آپ کو پیش کرو. تمہارے کھڑے ہونے پر تمہارے دوستوں کے دل میں آئے گی بھئی یہ جا رہے میں بھی جاؤں. کتنے تیار ہوں گے، سب کا ثواب تم کو ملے گا. کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو. ہاں بھائی ماشاءاللہ، بتلاتے چلے جائے. اب یہ موقع ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کا. جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے، کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو. کرو، ہمت کرو. آئے تھے اجتماع میں اور اللہ پاک نے بات اتاری ہے دل میں، اب پیش کو جاؤ، اپنے آپ کو پیش کر دو. اور ماشاءاللہ کھڑے رہو، کھڑے رہو. اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرماوے. کرو، ہمت کرو. یہ ہمارے بھائی جو کھڑے ہوں گے نا، ان کو کھڑے ہونے کا اور کھڑے رہنے کا بھی ثواب اللہ دے گا، اور ان کو دیکھ کر دوسرے کھڑے ہوں گے، ان کا ثواب بھی ان کو دے گا. اپنے آپ کو پیش کرو. 2-2.5 مہینے سے محنت ہو رہی ہے اور ہم نے ارادے بھی کیے ہیں. اللہ نے اجتماع گاہ میں پہنچا دیا، بیان سننے کی توفیق عطا فرمائی. اب کھڑے ہو کر اپنا آپ کو پیش کرنا ہے. یہ ہمارا دیہات ہے، اس دیہات کا تو کوئی گھر باقی نہیں رہنا چاہیے. ہر گھر سے ایک آدمی کو ترتیب بناؤ اور نکلو. یہ موقع اللہ نے دیا ہے، اس پر خدا تمہیں دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کے دروازے کھولے. خدا اپنے آپ کو پیش کرو. ایک آدمی گھر سے نکلے گا، گھر میں دین داخل ہو جائے گا. قربانی پر اللہ سب کو قبول کرے گا. کھڑے کو بولنا شروع کرو. پہلے کبھی نام لکھایا ہے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. ابھی تو آپ اپنا آپ کو پیش کر دو. جماعتیں بن کر آئیے، وہ بھی کھڑے ہو جاوے. کرو، ہمت کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. پورا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھا ہے. اور جس کے دل میں بات آ رہی ہے، کھڑے ہوتے چلے جاؤ. دوستو دائیں بائیں آگے پیچھے سے اپنے آپ کو پیش کرنے کا موقع ہے. اپنے کو تیار کرو، ادھر ادھر مت دیکھو، اپنے کو دیکھو اور اللہ پر نگاہ کر. اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، بہت بڑی مدد کرنے والا ہے. وہ میرے لیے آسان کرے گا. اور اپنے آپ کو پیش کرو. اور
جن کے دل میں بات آ گئی ہے وہ تو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے کھڑے ہو جاوے، اور جو اللہ پر یقین کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کرو ہمت، کرو کرو ماشاءاللہ۔ اور کون ہے؟ او بھائی، او جانے والوں، آپ اس طریقے سے نہ جاؤ، آپ کرو ہمت، کرو ماشاءاللہ۔ اور جس کے دل میں بات آ رہی ہے کھڑے ہو جاؤ۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور دوستو، اتنا بڑا مجمع ہے، پورے سکون کے ساتھ بیٹھا ہے۔ بھائی یہ کہاں جا رہے؟ او میرے بھائی، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ابھی بیٹھ جاؤ۔ اچھا، یہ جو کھڑے ہیں آگے آ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ، آ جاؤ، دائیں بائیں آگے پیچھے سے جو کھڑے ہوئے بھائی آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ ماشاءاللہ۔ آؤ آؤ، جس کے دل میں بات آ رہی ہے جلدی سے آگے بڑھ جاؤ۔ کھڑے رہو، کھڑے رہو، کھڑے رہو، یہیں کھڑے رہو، تخت کے پاس کھڑے رہو۔ آؤ آؤ، جلدی سے آگے بڑھ جاؤ بھئی، اٹھنے کی فضا نہ بناوے دوستو۔ مجمع میں سکون وقار کو باقی رکھتے ہوئے جن کے دل میں بات آ رہی ہے وہ کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جس کے دل میں بات آ رہی ہے آگے بڑھ جاؤ۔ آؤ آؤ ماشاءاللہ، آؤ جلدی سے آگے بڑھ جاؤ۔ آؤ، یہ موقع ہے اپنی قسمت کو چمکانے کا، اپنی آخرت کے بنانے کا۔ بہت بڑی خیر ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے، ہم کھڑے ہو کر اپنے قدم کو آگے بڑھاوے، اللہ کی رحمت ہمیں تھام لے گی۔ بھائی تشکیلی کمرے میں کوئی ہے؟ اب ان کو لے جاؤ، اب ان کو لے جاؤ ماشاءاللہ۔ اور اچھا بھائی، یہ مجمع میں ہمارے وہ بھائی کہ جنہوں نے پہلے کبھی ارادہ کیا تھا یا ابھی اجتماع میں صرف بیان سننے کے لیے آئے، اب دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے، اب کھڑے ہو کر بتلاؤ کہ میں انشاءاللہ کل سے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں۔ چلو کون ہمت کرتا ہے؟ کرو بسم اللہ، چلو پہل کرو۔ جو پہل کرے گا بعد والوں کا پورا ثواب اس کے حصے میں آ جائے گا۔ اب کرو ہمت ماشاءاللہ۔ پورا مجمع تیار ہے، پورا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ اللہ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور دیکھو پہل ہو گئی، پہل ہو گئی، آگے بڑھنے والے آگے بڑھ گئے، اب ان کے پیچھے لگنے والوں کو بھی اللہ قبول کرے گا۔ اور کون ہمت کرتا ہے کہ میں کل سے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں؟ کرو ہمت، کرو، شک میں نہ رہے۔ کیا ہوگا؟ نہ اجڑی ہے نہ اجڑے گی، نہ کسی کی بگڑی ہے نہ بگڑے گی، جو چلا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب ہمارا تمہارا موقع آیا ہے۔ اور کون ہمت کرتا ہے؟ دیکھو پہل ہو گئی، آپ کے جمنے پر نام آنے شروع ہو گئے، اور اگر آپ کے گھر سے کوئی ہے وہ بھی کھڑے ہو جاوے، میرے والد، میرے چچا، میرا بیٹا، میرا بھتیجا۔ ابھی آپ بول کے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ انشاءاللہ منزل تک پہنچا دے گا۔ اور کون ہمت کرتا ہے؟ اور ماشاءاللہ مجمع میں بہت سے ساتھی ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے بات کو، اگر یہ زیادہ کھاوے نا تو ان کے بچے سوچنے پر پڑ جائے کہ میرے بابا اتنا کیوں کھاتے ہیں، جنت منت تو نہیں ان کو۔ ہاں، آپ دنیا میں دیکھو، جن لوگوں کے پاس دنیا ہے وہ کھانا ان کا کم ہی ہو جاتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ 1.5 روٹی مشکل سے کھاتے ہیں، نہ اس میں بھی پھر گیس کی دوا، گیس کی گولیاں کھانی پڑتی ہے۔ اور ان کے گھروں میں کام کرنے والے 5 روٹی کھاتے ہیں۔ آپ دیکھو تمہارے ان کے مزدور کتنا کھاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کھانے دیتا نہیں ان کو. جتنی دنیا بڑھتی جاتی ہے اتنی نیند خط کم ہو جاتی ہے ان کی. ہاں، کھانا کم، سکون اور چین ختم. کیوں؟ کہ اللہ کی نافرمان ہے یہ. آسمان سے اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہوا ہے کہ میں تجھے سونے دوں گا نہیں. چل، اے سی کے بنگلے میں نیند نہیں آتی. دنیا میں پھرو، سب جگہ کوکے کالے ہیں. آسٹریلیا میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، سعودیہ میں جاؤ، دنیا کے کسی ملک میں جاؤ، وہاں کوکا کالا ہی ہے. ہر ایک کا یہ کہ بول ہے میں بہت پریشان ہوں، دعا کرو. سب جگہ. کیوں پریشان ہے؟ کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو اپنا ضابطہ بتایا ہے کہ دنیا میں رہنے والا انسان اگر میرے دین کی پیروی کر کے اور میری اطاعت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے گا تو میں ان کی زندگی خوشحال بنا دوں گا. دنیا اللہ نے دی ہے ضرور ہمیں، لیکن اس پر کنٹرول تو اللہ ہی کا ہے. اصل مالک تو اللہ ہے. ہمارا بھی مالک وہی ہے اور ہمارے پاس جو کچھ کا مالک بھی وہی ہے. اور قرآن میں اللہ نے اس بات کو کہا ہے قل اللہم مالک الملک. پیارے نبی، ان دنیا کے انسانوں سے کہیے کہ اس پوری دنیا کی ہر چیز کا صحیح معنی میں مالک اللہ ہے. اے اللہ، زمین اور آسمان کے مالک، تمام دنیا کی چیزوں اور مخلوقات کا حقیقی مالک حقیقی. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے دنیا دے دے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے اس کی دنیا چھین لے. دیتا بھی وہی ہے، دیتا بھی وہی ہے. رات کو لک پٹی بنا کے سلاتا بھی وہی ہے اور صبح روڈ پٹی بنا کے اٹھاتا بھی وہی ہے. ایسے دنیا میں حالات ہیں ملکوں میں کہ اس ملک کے مالدار ہیں اور مالدار ہو کر رات کو سوئے ہیں، اور جب صبح دیکھتے ہیں تو ملک میں انقلاب آ گیا اور ان کے گھروں کو فوج نے گھیرے میں لے لیا اور ان کا جو کچھ جائیداد بال پراپرٹی سب ان سے لے لی اور انہیں سیدھا پکڑ کے جیل میں بند کیا. ایسے حالات آئے ہیں. کل کو ملک کا چلانے والا اگر یہ زیادہ کھاویں نا تو ان کے بچے سوچنے پر پڑ جائیں کہ میرے بابا اتنا کیوں کھاتے ہیں. جنت منت تو نہیں ان کو. ہاں، آپ دنیا میں دیکھو جن لوگوں کے پاس دنیا ہے وہ کھانا ان کا کم ہی ہو جاتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. 1.5 روٹی مشکل سے کھاتے ہیں، اس میں بھی پھر گیس کی دوا، گیس کی گولیاں کھانی پڑتی ہے. اور ان کے گھروں میں کام کرنے والے 5 روٹی کھاتے ہیں. آپ دیکھو تو ان کے مزدور کتنا کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کھانے دیتا نہیں ان کو. جتنی دنیا بڑھتی جاتی ہے اتنی نیند خط کم ہو جاتی ہے ان کی. ہاں، کھانا کم، سکون اور چین ختم. کیوں؟ کہ اللہ کی نافرمان ہے یہ. آسمان سے اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہوا ہے کہ میں تجھے سونے دوں گا نہیں. چل، اے سی کے بنگلے میں نیند نہیں آتی. دنیا میں پھرو، سب جگہ کوکے کالے ہیں. آسٹریلیا میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، سعودیہ میں جاؤ، دنیا کے کسی ملک میں جاؤ، وہاں کوکا کالا ہی ہے. ہر ایک کا یہ کہ بول ہے میں بہت پریشان ہوں، دعا کرو.
سب جگہ. کیوں پریشان ہے؟ کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو اپنا ضابطہ بتایا ہے کہ دنیا میں رہنے والا انسان اگر میرے دین کی پیروی کر کے اور میری اطاعت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے گا تو میں ان کی زندگی خوشحال بنا دوں گا. دنیا اللہ نے دی ہے ضرور ہمیں، لیکن اس پر کنٹرول تو اللہ ہی کا ہے. اصل مالک تو اللہ ہے، ہمارا بھی مالک وہی ہے اور ہمارے پاس جو کچھ کا مالک بھی وہی ہے. اور قرآن میں اللہ نے اس بات کو کہا ہے قل اللہم مالک الملک. پیارے نبی ان دنیا کے انسانوں سے کہیے کہ اس پوری دنیا کی ہر چیز کا صحیح معنی میں مالک اللہ ہے. اے اللہ، زمین اور آسمان کے مالک، تمام دنیا کی چیزوں اور مخلوقات کا حقیقی مالک حقیقی، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے دنیا دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے اس کی دنیا چھین لے. دیتا بھی وہی ہے، دیتا بھی وہی ہے. رات کو لک پٹی بنا کے سلاتا بھی وہی ہے اور صبح روڈ پٹی بنا کے اٹھاتا بھی وہی ہے. ایسے دنیا میں حالات ہیں ملکوں میں کہ اس ملک کے مالدار ہیں اور مالدار ہو کر رات کو سوئے ہیں، اور جب صبح دیکھتے ہیں تو ملک میں انقلاب آ گیا اور ان کے گھروں کو فوج نے گھیرے میں لے لیا اور ان کا جو کچھ جائیداد بال پراپرٹی سب ان سے لے لی اور انہیں سیدھا پکڑ کے جیل میں بند کیا. ایسے حالات آئے ہیں. کل کو ملک کا چلانے والا